ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تو تھے محترم جناب سید اونباز شرازی شاہ صاحب جو کہ کریم آقا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. سامل ماہی آپ بھی سوہنا متھے سوہنے لیکھ دی مانگے آپ تے رجیا وچ خوشیاں دے ساڑا حال شدائیاں وانگے نہ کو آن دی آنسی نکلے نہ کو کوٹھے بول دا کانگے جوگی تانگاں سب مک گیاں اکو یار دے ملن دی تانگے تے آماہی چما پیر تے ڈے لب کھل ویسن جدہ تو آسیں اس دل دی باندڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جدہ تو آسیں جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسن جدہ تو آسیں ناشاد میں کوجی کملی دے لگ مول ویسن جدہ تو آسیں تے نور نبی دا اس ویلے دا جدو زمین اسمان بھی نشی نہ سورج نہ چن تارے تے آل زمان بھی نشی آدم حوا والا حج نام مشان بھی نشی نور نور نبی دا وہ جدر سے گزرے وہی راہ گزر نور اس نور مجسم کی قسم ہے ہر زیر و زبر نور دل نور نظر نور ماما کی چمک نور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندہ تو مل جائے گا پر مولا نہ ملے گا بے حد نے عجب کام کیا کہ حد کر دی گنجائش تنقیدوں کی سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویریں محمد کر دی اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا اور نگاہ جس کی برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے آپ کو یہ خالق بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں. آپ کی بھرپور محبتوں میں خطاب کے لیے دعوت سخن پیش کرتا ہوں. آفتاب طریقت محتاب شریعت پروردہ غوث ولایت عالمی مبلغ اسلام فخر السادات آل نبی اولاد علی گنچائے گلستان زہرا گنچائے گلستان ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وارث منبر فخر السادات شہزادہ سید علی نور العباس مشہدی موسوی کاظمی صاحب رونق آستانہ علی رسول دار الفضل دربار شریف کلیر والا آپ حضور سے ملتمس ہوں آپ سے بے منبر ہو اپنے خوبصورت سرمایہ الفاظ سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر کریں. ان کی آمد سے قبل نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. جس بندے دا ہاتھ کسی مستری سائنسدان انجینئر بنایا ہو ہاتھ نہ اٹھے جن دا ہاتھ اللہ بنایا نعرہ تکبیر. جڑے بندے بول سکتے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. شہزادہ سید علی نور العباس مشہدی موسوی کاظمی صاحب رونق آستانہ علی رسول دار الفضل دربار شریف کلیر والا حافظ آباد. الحمدللہ واحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدی وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فی القرآن المجید وَإِذْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاجًا مَسْتُورًا. صدق اللہ مولانا و مولا رسولنا حبیب طبیبنا طبیب قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام کہ جس نے انسان کو نطق کی طاقتیں بخشی جس نطق سے وہ معاشرے میں پہچانا جاتا ہے اور جس نطق کی مدد سے انسان
دوسرے انسان سے گفتگو کر سکتا ہے، اور لاتعداد درود ہوں نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات، حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا، کہ جس ضابطہ حیات پر چل کر ہم اس خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور سلام ہو اہل بیت رسول پر کہ جنہوں نے ہمیں وہ نمونہ دیا، حضور کی اس اسوہ کا طریقہ بتایا کہ جس طریقہ پر چل کے آج کا مسلمان، آج کا مومن کامیاب ہے، اور کروڑوں رحمتیں ہوں اولیاء امت کی قبروں پر کہ یہ دین ہم تک کسی ملک نے نہیں پہنچایا، یہ دین ہم تک کسی شاہ نے نہیں پہنچایا، یہ دین ہم تک کسی سلطنت کے شہنشاہ نے نہیں پہنچایا، یہ دین ہم تک اگر کسی نے پہنچایا تو وہ اولیاء امت نے پہنچایا۔ تو اللہ ان کی قبروں پر کروڑیں رحمتیں برسائے۔ عرض گزاروں کے بہتر ہے زندگی کے لیے حسین کے اسلام کو سمجھو، بہتر ہے زندگی کے لیے حسین کے اسلام کو سمجھو۔ تو عزیز من گزارش یہ کروں گا کہ آج کا یہ کٹ میلاد شریف کے اسماء میں پیر سید فضل حسین شاہ بادشاہ اور پیر سید بشارت شاہ بادشاہ کا عرس پاک جو پیر سید ناصر سلطان شاہ صاحب ہر سال مختلف تاریخ پر منعقد ہوتا تھا، آج بھی یہ عرس مجھ ناچیز کے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے آپ کی سماعتوں کا رزق بنے گا۔ رزق اس لیے کہا کہ الفاظ سن کے بندہ ایک کان سے دوسرے کان میں نکال لیتا ہے، لیکن رزق جب تک آپ کے انگ انگ میں نہ چلا جائے، آپ کے جوڑ جوڑ میں اس کی طاقت نہ پہنچ جائے تو وہ رزق اپنا کام مکمل نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے جسم سے خارج نہیں ہوتا۔ تو رزق کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو گفتگو کروں اللہ آپ کے دلوں پر اس گفتگو سے رحمت برسائے، اللہ آپ کے دلوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چھاپ لگا دے۔ تو عزیز من گزارش کروں کہ یہ بستیاں، یہ کریا کریا، یہ ٹبا ٹبا، نہ کوئی خدا کا نام لیوا تھا، نہ کوئی مصطفیٰ کا نام لیوا تھا، نہ کوئی اہل بیت کا نام لیوا تھا، لیکن اس ٹبے، اس کریا کریا کی کلیاں کلیاں، صدائیں صدائیں، ہوائیں ہوائیں مصطفیٰ کا ذکر کرتی تھی، مصطفیٰ کے خدا کا ذکر کرتی تھی، مصطفیٰ کے مرتضیٰ کا ذکر کرتی تھی، مصطفیٰ کے مجتبیٰ کا ذکر کرتی تھی، مصطفیٰ کے حسین کریمین کا ذکر کرتی تھی۔ عزیز من گزارش یہ ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت رسول کا ذکر کرتی تھی، لیکن انسان اس شعور سے، اس علم سے نہ آشنا تھا۔ فقیر کی بات کرتے ہوئے مصطفیٰ تک بات لے کے جاؤں گا۔ عرض گزار یہ ہوں کہ فضل شاہ جیسی ہستی نے اس ٹبے پہ، اس زمین پہ، اس بنگلہ قلعے پور پر اپنے قدم جمائے۔ آج اس علاقے کا بچہ بچہ بھی علی کے نام سے واقف ہے، آج اس علاقے کا بچہ بچہ بھی نبی کے نام سے واقف ہے، آج خدا کی معرفت رکھنے والے ڈھیروں یہاں موجود ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں بیان کرنے والے ڈھیروں یہاں موجود ہیں۔ میلاد کس کام کا، جلوس کس کام کے، جب خدا کی معرفت ہی نہ حاصل ہو تو فقیر کی یہ نظر ہے کہ اس نے خدا سے معرفت دی، مصطفیٰ سے معرفت دی، مصطفیٰ کی آمد کی آنے والی خوشیوں سے معرفت کرائی، علی علی کرنے کی صدائیں بلند کرنا سکھائی۔ یہ فقیر کی نظر تھی، یہ فقیر کا عشق تھا، یہ فقیر کی نظر تھی کہ اس بنگلے کے نہ علم نہ بڑے شخصوں کو بھی فقہ سکھا دی، علم سکھا دیا، علم سکھا دیا، جاہل نہ رہنے دیا۔ اس علاقے کے لوگوں کے گھر مسئلہ پوچھنے چلے جائیں
عزیز من گزارش یہ ہے کہ پیر فضل شاہ کا اس دھرتی پر احسان کیا ہے. کسی نائی کے گھر چلے جائیں, کسی اور ذات کے گھر چلے جائیں, اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پوچھیں تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, کسی مولوی صاحب سے جا کے پوچھو, کسی پیر صاحب سے جا کے پوچھو. پیر فضل شاہ کی یہ کرامت ہے کہ آج ان کے ماننے والے کو بچے بچے سے پوچھیں, اسے پوچھیں علی جانتے ہو کون ہے, فرمایا مصطفیٰ کا ویر ہے, انتا علی علی, کہ وہ مصطفیٰ کا ویر ہے. مصطفیٰ کو جاننے والے موجود ہیں. فقہ کہتے ہیں نہیں پڑھی, علم کہتے ہیں نہیں جانتے, علم کے وارث نہیں ہیں, لیکن کہتے ہیں فضل شاہ سے یہ سنا ہے, بشارت شاہ سے یہ سنا ہے, ناصر شاہ سے یہ سنا ہے. ہم علم والے تو نہیں, نماز کی بات آئے, ذکر کی بات آئے, ہم علم والے بھی نہیں, لیکن جب ان باتوں کی بات آئے تو کوئی زبان خاموش نہیں رہتی. کوئی ادھر سے اٹھ کے کہتا ہے فضل شاہ اس طریقے سے ذکر کراتے تھے, ہمیں تمہاری فقہ کا علم نہیں, ہمیں تمہارے امام کا علم نہیں, ہمیں کسی چیز کا علم نہیں, ہمیں تو جو مرشد نے پڑھایا ہے. موتی چوک جنا دی او نہ چگن دانے تے کرم جنا تے مرشد کردہ, او کملے بھی ہون سے آنے, وہ مرشد کے کرم سے آج اس بنگلے میں, آج اس کریا ٹپا ٹپا کو بکو ذکر حیدر سے لوگ سرشار ہیں, ملاد رسول سے لوگ آشنا ہیں. مجھے کل ایک لوگ سوال کرنے لگے کہ شاہ جی یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ جو لائٹیں شائٹیں لگاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تمہارے بچے کی سالگرہ ہو, برتھ ڈے ہو, کبھی کسی نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے فضائل کی بات ہو, تم اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہو یہ بڑا علم والا ہے, یہ بڑا عقل والا ہے. تم اپنے بیٹے کے بارے میں علم اور عقل کی دلالت دیتے ہو اور دلیلیں لوگوں کو پیش کرتے ہو. میرا بیٹا بڑا علم والا ہے, میرا بیٹا بڑا ذہین ہے, میرا بیٹا بڑا عمل والا ہے, قرآن سے آشنا ہے, تفسیر سے آشنا ہے, حدیث سے آشنا ہے. وہ تمہارے علم کا گواہ تمہارا باپ ہے, جس کے علم کا گواہ خود مصطفیٰ ہو. فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی البابھا. ارے ان پڑھوں کا بسیرا نہیں, یہاں علم والے بھی ہیں, علم والے بھی ہیں. یاد رکھو قرآن سے بھی آشنا ہے, قرآن کی رگ سے بھی آشنا ہے, قرآن کی تفسیر سے بھی آشنا ہے. کیا کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ فرمائے کہ جنابت سے لے کر غسل کے درمیان تک جو رب تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی میں علی اس سے بھی واقف ہوں. عزیز من گزارش یہ ہے, مجھے نہ دادوں کی ضرورت ہے, نہ لنگر کی ضرورت ہے, صرف مرشد کی نظر کی ضرورت ہے. اگر مرشد کی نظر نہ ہو ہم خدا کا نام بھی نہیں لے سکتے, مرشد کی نظر نہ ہو مصطفیٰ کا نام نہیں لے سکتے. عزیز من جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی, خدا کہتا ہے یہ جو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ پر اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے علاوہ ہم نہ ماننے والوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. ہم نہ ماننے والے گمراہ لوگوں کے آنکھوں پر جو مصطفیٰ کریم پر ایمان نہیں لاتے, جو مصطفیٰ کی قرآن پر یقین نہیں رکھتے اور جو مصطفیٰ کے خدا پر یقین نہیں رکھتے, خدا کہتا ہے میں ان پر پردے ڈال دیتا ہوں, یہ کچھ دیکھنا چاہیں تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے. عزیز من گزارش یہ ہے کہ جب تبت یدا ابی لہب والی آیت نازل ہوئی تو حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, ساتھ خلیفہ اول موجود تھے. تو ابو لہب کی زوجہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے پتھر ہاتھ میں اٹھائے مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے. تو خلیفہ اول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ عورت آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے یہاں آ رہی ہے. تو
تو رسول اللہ نے فرمایا میں اسے نظر نہیں آنے والا، میں کسی حدیث بعد میں آتی ہے، فقہ بعد میں آتی ہے، میں قرآن کی نص قطعی سے بات کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، واقعات میں حضور کے اوصاف سے لے رہا ہوں، لیکن باتیں وہی ہیں جو خدا نے اشارتاً کنایتاً مصطفیٰ کی شان میں فرمائی۔ کہا میں اس کو نظر نہیں آ سکتا، اور خدا قرآن میں کہتا ہے یا رسول اللہ جو آپ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے۔ میلاد بھی پڑھوں گا، یہ نہ سمجھیے کہ سید آیا تھا علی علی کر کے چلا گیا۔ احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے ہر پتر اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، سید اگر علی علی کرے تو اس پر فتوے نہ لگاؤ، اس پر لانتان نہ کرو، کیونکہ ہر بیٹا اپنے باپ کی بات کرتا ہے۔ وہ سونے پیو ہونے سونا باپ ہو، اسنو والا چڑچل والا باپ ہو، ہر بیٹا پھر اپنے باپ کی بات کرتا ہے۔ جب باپوں نے بڑے کام کیے ہوں پھر کون یاد کرتا ہے ان کو؟ تو عزیز من، لکھنے لکھانے کی بات اور ہے۔ امام حسین کو کس نے سکھایا تھا کہ علی اصغر کو کربلا کی دھرتی پہ یوں قربان کرنا؟ کیا کسی فقہ سے پڑھا تھا؟ کیا کوئی، وہ اقبال لکھتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ جناب من، یہ نہ مکتب ہے نہ کوئی سکھانے والا موجود ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، عشق کی، شوق کی۔ وہ پرانے لوگ کہتے ہیں اسی شوق دیاں ونگا لانا ہے، شوق کی جو ونگ ہوتی ہے، شوق کا جو بوٹا ہوتا ہے، اس کی نہ کوئی فقہ ہوتی ہے نہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ وہ تو بہو سلطان فرماتے ہیں مرشد دادے داری حضرت باہو مینو لاکھ کروڑا حجا ہوں۔ بہو سلطان کو تو کسی نے نہیں آکے کہا اے بہو سلطان، مرشد تو ایک انسان ہے، مرشد تو بس وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ تو فرمانے اگر میں اس شعر کی تفسیر کروں تو میں کچھ ایسے کروں کہ مرشد وہ ہے جو خدا سے آشنا کرتا ہے، مرشد وہ ہے جو مصطفیٰ سے آشنا کرتا ہے، مرشد وہ ہے جو مرتضیٰ سے آشنا کرتا ہے۔ بہو سلطان فرماتے ہیں سچا عشق حسین علی دا سر دیوے راز نہ بننے ہوں۔ سنیو، حسین نے کون سی فقہ پڑھی تھی؟ خود قرآن کے مفسر تھے، مرتضیٰ سے پہلا کسی نے قرآن نہ لکھا، مرتضیٰ سے پہلی کسی نے تفسیر نہ لکھی۔ امام حسن مجتبی اتنی نرم طبیعت کے مالک تھے، ایک شخص غلط وضو کر رہا تھا تو عرض کرنے لگے یہ نہ کہا کہ تم غلط وضو کر رہے ہو، کہنے لگے بزرگوں ذرا دیکھو ہاں میں کس طرح وضو کرنا، میں ٹھیک کرنا یا غلط کرنا؟ تو جناب نے وضو کر کے دکھایا، اس کی دل آزاری بھی نہ ہوئی۔ اس نے کہا دین تو آپ کے گھر میں آیا ہے، میرے غلط یا صحیح ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بات تو مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی نظر کی ہے کہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بیٹا تو باپ سے ہو سکتا ہے، باپ بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی فہم و فراست کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ حضور کو پتا تھا کل کربلا میں میرے نواسوں کے ساتھ ایسے ہوگا، اور آج بھی کربلا مچی ہوئی ہے، آج بھی کچھ لوگوں نے زبانیں بڑھا لی ہیں۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے، تیرا وہ امیر شام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام۔ عزیز من، گزارش یہ ہے کہ آج بھی کربلا مچی ہوئی ہے۔ جناب مرتضیٰ کی بات چھوڑو، مصطفیٰ کی بات چھوڑو، مصطفیٰ کے میلاد کی آمد آ جائے تو لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ اٹھنے لگ پڑتے ہیں کہ میلاد کہاں سے آ گیا، مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں کہاں سے آ گیا؟ اوہ تیرے بیٹے کی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، تیری اولاد کے حقیقے منائے جا سکتے ہیں، خدا کے یار کے حقیقے نہیں منائے جا سکتے، خدا کے مصطفیٰ کے حقیقے نہیں منائے جا سکتے۔ اچھی یاد ہو نا، قرآن کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں،
اچھی بات ہو نا تو انسان بار بار کرتا ہے. مصطفیٰ نے ایک دفعہ حجر اسود کو چوما تھا. مصطفیٰ نے ایک دفعہ حجر اسود. آج بھی جو جائے اس وقت تک اپنا عمرہ مکمل نہیں سمجھتا جب تک نبی کی وہ سنت پوری نہ کر لے. تو عزیز من گزارش یہ ہے کہ نہ قرآن کی بات ہے نہ فقہ کی بات ہے, بات عشق کی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, ہم نے عشق کا کلمہ پڑھا ہے. ہمیں نہیں پتا ملاد کہاں تھا کہاں نہیں تھا. ہم نے تو سونے کے نین دیکھے ہیں, ہم نے تو سونے کی گفتار دیکھی ہے, ہم نے تو سونے کا علم دیکھا ہے, ہم نے تو سونے کا حلم دیکھا ہے. وہ ایک اک سوا لاکھ بولیا سارا یار تو لرد کی بنسی, مصطفیٰ کے نینوں کی کوئی تاب نہیں لا سکتا. میری تمہاری کیا بات ہے, کسی اور چیز کی کیا بات ہے. مصطفیٰ وہ تھے کہ جس نے خدا سے آشنا کروایا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کوئی اس پنڈال میں بھی دعویٰ کرے, کوئی مولوی صاحب, کوئی صوفی صاحب, کوئی پیر حضرات دعویٰ کرے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا. سب یہی کہتے ہیں قرآن کہتا ہے, یا قرآن سکھانے والا مصطفیٰ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. کریا میں جب خدا کی اذانیں بلند ہوتی ہیں تو عزیز من گزارش یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے, ہم نہیں جانتے دین کیا ہے. ہم نے تو سونے کے قدموں کے نیچے اپنا سر رکھ دیا. وہ جدھر جدھر چلے, جتھے میاں پب رکھے اتھے اگدا سرودا بوٹا. وہ عرب کے جاہل مشہور تھے, آج وہی عقل مند بنے بیٹھے ہیں. ہوا کیا کہ موتی چوک جنا دی اونا چگڑ دانے, کرم جنا تے مرشد کردہ, وہ کملے بھی ہون سے آنے. تم مصطفیٰ کے, میں کہتا ہوں عرض کرتا ہوں, ایک مشورہ مانگتا ہوں یار, کیا صرف علی کا نام لینے سے ہی لوگ جلتے ہیں؟ علی کے بچوں کا نام لینے سے ہی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اسلام ہم نے صحیح قبول کیا ہی نہیں. آج کل تو مصطفیٰ کے نام لینے سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. پاک مصطفیٰ کا نام لینا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے, نبی ہمارے جیسے. تم ایک شق القمر کا چاند ٹوٹنے کے واقعہ کو پوری اپنی زندگی میں نہیں دہرا سکتے. وہ مصطفیٰ کی تو بات ہی ہو رہا ہے. چاند تو راتا کدھرے اور گزارتا ہے, مصطفیٰ مدنی مٹھن منٹھار علیمہ دی وسطی چ گزارتا ہے. سونے خدا کے فرشتے آ کے اودا جھولا جھلاندے نے. تو عرض گزار یہ ہوں کہ مصطفیٰ کے نینوں کی بات ہے, میلاد کی بات آئے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تم اپنے محدث کو بیٹھ کے تو سن لیتے ہو, اپنے مفکر کو بیٹھ کے تو سن لیتے ہو. یہ تو میں نے سب میں دیکھا ہے کہ اپنے مکتبہ فکر کے عالم کی اس طرح حیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم کسی اولیاء کی حیا کرتے ہیں. آپ کسی اور مکتبہ فکر کے, کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کو بات کر کے دیکھیں, آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا لباس کب تار تار ہو جائے گا. بات تو تم عقیدت کا معیار تو تم نے وہی رکھا. ہم ساری عقیدتیں مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کرتے ہیں. ہم ساری ادب و طہارتیں, عقیدتیں, خوشیاں مصطفیٰ کے نام پر قربان کرتے ہیں. ہماری خوشیاں بھی مصطفیٰ کے نام سے ہیں, ہمارا غم بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے. جب مصطفیٰ آنے والا ہو ہم خوشیوں سے اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں. جب مصطفیٰ کا نواسا جانے والا ہو ہم اپنے گھروں کو فرش عزا بنا کے اپنی آنکھوں کو نواسہ رسول کے دکھ میں اشکبار کر لیتے ہیں. تو عزیز من گزارش یہ تھی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نعرہ سلطانیہ. بنی مقصد کی ایک بات ہے کہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید یہ سب موجود تھے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور کو
معاذ اللہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، تو انہیں اچانک قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی، گویا مصطفیٰ کعبے کے صحن میں آ کے نماز ادا کر رہے تھے۔ ولید آیا، اس نے دیکھا آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ نہ دائیں نظر آ رہے ہیں، نہ بائیں نظر آ رہے ہیں، نہ آگے نظر آ رہے ہیں، نہ پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ چلا گیا اپنے رفقا سے کہنے لگا یہ ماجرا ہے، مصطفیٰ نہ سامنے نظر آ رہے ہیں، نہ دائیں نظر آ رہے ہیں، نہ بائیں نظر آ رہے ہیں، نہ آگے نظر آ رہے ہیں، نہ پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ تو سب چلے گئے۔ آواز کہیں سے بڑھ رہی تھی، کہیں سے کم ہو رہی تھی، کہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کریم، اور تیرا میرا قرآن پڑھنا نہ تھا، مصطفیٰ کا قرآن پڑھنا تھا کہ عرب کے پتھر بھی رک رک کر مصطفیٰ کا قرآن سنتے تھے، عرب کے پرندے بھی رک رک کر مصطفیٰ کا قرآن سنتے تھے۔ یہ لوگ حضور کو شہید کرنے کی نیت سے آئے، نہ حضور نظر آئے، آواز آئے۔ خدا قرآن میں کیا کرتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی پردہ کر دیا، پیچھے بھی پردہ کر دیا، جن سے ان کو ڈھانپ لیا، وہ دیکھتے تو ہیں دیکھتے نہیں۔ بات آ گئی ہجرت کی رات کی، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ عرض گزار یہ ہوں، نہ وہ ڈال تھی نہ وہ چال تھی، پر مصطفیٰ کی ساری ادائیں علی المرتضیٰ میں موجود تھی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ ہی تھے، مرتضیٰ مرتضیٰ ہی تھے، لیکن ہجرت کی شب دیکھنے والے نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ میں فرق نہ کر سکا، دیکھنے والا یہ نہ پہچان سکا کہ یہ مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے۔ عرض گزار یہ ہوں، بھائی ہو تو ایسا ہو۔ ہجرت کی شب گزر گئی، جب دیکھا کہ تمام مکہ کے جہلا، رئیس الجاہلین وہاں موجود تھے، مصطفیٰ پاک کو گرفتار کرنے کے در پہ تھے، مصطفیٰ پاک کو شہید کرنے کے در پہ تھے، تو عزیز من گزارش یہ ہے، پاک اللہ کے فرمان سے مصطفیٰ نے ہاتھ میں مٹی لی اور اس طرح کر کے پھینکی۔ مصطفیٰ پاک کی شان بتاؤں، پہلے مصطفیٰ کو جان تو لو کہ تم کس مدنی مٹھن منٹھار کی زلفوں کے قیدی بنے پھرتے ہو۔ وہ دیکھو ہم لوگوں کو، دیکھو ہم عشق والے لوگوں کو، دیکھو ہم نے تو نہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، نہ مصطفیٰ کی ذات کے مکمل اکمل کامل عالم ہے، لیکن پھر بھی اس کی ذات پر جان دینے کو تیار ہے، پھر بھی اس کی ذات پر، پھر بھی اس کی شان پر اپنی جانیں نشاور کرنے کو تیار ہے۔ عزیز من، مفسرین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جاہل نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں وہ مٹی کا ایک ایک ذرہ گیا، اور حضور صدیق اکبر کے ساتھ وہاں سے ان کی نظروں کے سامنے سے گزر کر اپنی منزل کو ہو لیے، تو مصطفیٰ کی، مرتضیٰ کی، مجتبیٰ کی شانیں نہ کوئی بیان کرنے والا کر سکتا ہے۔ جس طرح پاک مصطفیٰ نے فرمایا، تمام جہان کے درخت اگر کلمے بن جائیں، تمام جہان کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، اس خدا تعالیٰ کی قدرت کی معرفت کوئی نہیں لکھ سکتا۔ تو عزیز من، یہ بھی مصطفیٰ بھی اسی خدا کا یار ہے، اسی خدا کا محبوب ہے، تو نہ اس ذات کو کوئی پہچان سکتا ہے، نہ اس ذات کو کوئی پہچان سکتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر، ایک سادہ مثال کرتا ہوں، خدا کا نور جو تھا، اس کے نور سے مصطفیٰ کا نور علیحدہ ہوا۔ خدا کی، میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، خدا کی وہ غیر احاطہ شدہ ذات کا، جس ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی حجم معلوم نہیں کر سکتا کہ خدا کی ذات کتنی بڑی ہے۔ بچوں سے پوچھیں کہ اللہ کتنا بڑا، کہتے اتنا بڑا ہے۔ اللہ کتنا بڑا، اتنا بڑا ہے۔
تو دیدمان وہ اللہ کہ جس کی ذات کا کوئی حجم بیان نہ کر سکتا ہے، کوئی احاطہ بیان نہیں کر سکتا، اس غیر محیط ذات کا مصطفیٰ کے نور نے 70,000 سال طواف کیا۔ مصطفیٰ خدا کو تو مصطفیٰ نہیں دیکھے، ہم تو خدا کو نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سونا جس کے نام لیتا ہے، سونا جم جم جس کے ذکر کرتا ہے، اس کو ایک ماننا ہے، اس کو اشہد اللہ الہ الا اللہ ماننا ہے، پھر اس کے مصطفیٰ کو رسول ماننا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی سے پوچھ کر نہیں کی جاتی، کسی کو بتا کر نہیں کی جاتی کہ میں نے خوشی کرنی ہے کیا میں کر لوں۔ خوشیاں تو دھڑلے سے ہوتی ہیں۔ ایک عالم دین تھے کہا کرتے تھے عشق ہوندہ ہے انے با، عشق ہوندہ ہے انے با۔ عشق کی یہی بات ہے، نہ یہ پیر دیکھتی ہے نہ یہ مرید دیکھتی ہے، بس یار کے زلف کی تاثیر دیکھتی ہے، بس یار کے نینوں کی باتیں دیکھتی ہیں، یار کے لب ہلتے ہیں تو قرآن کی آیت سمجھی جاتی ہے۔ ذکر سکھایا تو یار نے سکھایا، فکر سکھایا تو یار نے سکھایا۔ کسی کو نہیں پتا کہ فقہ کیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ حدیث کیا ہے، سب کو یہ پتا ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے، سب کو یہ پتا ہے کہ مرتضیٰ کیا ہے۔ میں یہاں فقہ پڑھانے نہیں آیا، میں کوئی اور باتیں نہیں کرنے آیا، فضل شاہ کی نظر سے عشق سکھانے آیا ہوں، عشق سکھانے آیا ہوں، عشق کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ میرا نہ مقصد تقریر کرنے کا تھا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتوں کا سہارا اس لیے لیا کہ سارا قرآن ہی حضور کی شان میں اترا۔ تو جو شعر میں نے شروع میں پڑھا وہ ضرور پڑھوں گا کہ بہتر ہے زندگی کے لیے حسین کے اسلام کو سمجھو، کہ حسین نے کسی سے نہ پوچھا۔ آج کل کے کچھ جو حالات یہ کہتے ہیں کہ جی حسین کا تو وضو ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تم قرآن کی نصیحتی کو نہیں جانتے، وہ جاہلوں کے باپ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں ان سے پلیتی کو دور کرنے کا، میں ارادہ رکھتا ہوں ان سے نجس کو دور رکھنے کا۔ تم قرآن کی نصیحتی کو نہیں سمجھتے۔ ہم ابھی سید موجود ہیں، ہم فضل شاہ کی مصطفیٰ کی آل و اولاد موجود ہیں، ہم قرآن کی 2 سطریں جانتے ہیں، تمہیں جواب دینا جانتے ہیں کہ ہم نے یار کے عشق کا کلمہ پڑھا ہے، یار کے نینوں کا کلمہ پڑھا ہے، یار کی زلفوں کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو عزیز من ذکر کرواؤں گا، کیونکہ ذکر سے دل بھی کھلتے ہیں، فہم بھی کھلتے ہیں، قلب جاری ہوتے ہیں۔ تو پہلے رسول اللہ کے ذکر سے شروع کروں گا۔ تمام یہ باپ سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی طبیبنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد صلی اللہ۔ سب نے بھائی دل سے ذکر کرنا، اللہ 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 اللہ
آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا الہ العالمین یا ذات حنان و منان یا مالک الملک رحم فرما کرم فرما اپنے تے اپنے ذات حبیب دا پیار نصیب فرما عشق نصیب فرما مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دا حیا نصیب فرما کرم کر دے رحم کر دے یا میرے اللہ یا مالک الملک یا ستار العیوب یا غفار الذنوب تو نہ دیویں کوئی دے نہیں سکتا تو نہ کھویں کوئی کھو نہیں سکتا
اپنے غیب دے خزانے چو عطا فرما یا اللہ گندے ہاں پلیت ہاں گناہگار ہاں پر یا اللہ تیری ذات تو وڈے عیب نہیں عیبہ میرے ادا سمندر نہیں کنارہ پار لا سونے اللہ مالک اللہ رحیم اللہ کریم اللہ مہربانیاں فرما دے کرم کر دے رحم کر دے انہاں سکیاں سڑیاں واللہ تے مہربانیاں کر دے انہاں سکیاں سڑیاں واللہ تے اپنے عشق دے پامبڑ بال دے اپنے پیار دے جلوے نصیب فرما اپنے عشق دیاں باتاں نصیب فرما مرشد دے رستے دے چلن دی توفیق عطا فرمائی نظر کر دے فضل کر دے عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے مکالے سونے اللہ بڑا گناہگار ہاں بڑا بدکار ہاں تو نہ بخشے کوئی بخشش کر نہیں سکتا جتھے تک تیرے حکم دیاں کن دیاں رسائیاں نے کوئی پہنچ نہیں سکتا سونے اللہ مہربانیاں کر دے کرم کر دے نظر کر دے تیری ذات تو ود کے کیڑے در تے جاواں در در دے میں دکے کھا دے آم لیا در تیرا تو دکے تے کدول جاواں ہن کوئی نیوں پاسا میرا کوئی بولی کوئی تازی کتے ہار میں ایک نوٹ کتورا در تیرے تے آیا سائیاں ہن پاک کرم دا ٹوڑا مہربانیاں کر دے شکر علیہ جو بنا دے کرم علیہ جو بنا دے ہدایت علیہ جو بنا دے اپنے حبیب نے صدقے ہدایت نصیب فرما کرم کر دے گناہگار ہاں سوالی ہاں آج خالی نہ گلی آج دے دن خیر پا دے مصطفیٰ دے ملاد علیہ مہینے دے صدقے بے اولادان اولاد دے بے رزقیاں نو رزق دے بیماران نو شفا دے دے صدقہ علی اصغر دی لٹی جوانی دا واسطہ ہی پترانیاں جوانیاں سلامت رکھی علی اکبر دے علی اصغر دے حلق چ لگے تیر دا واسطہ ہی اولاد دی خیر ہوئے سکینہ دے کنا چو کھچیاں آئیاں انہاں والیاں دا واسطہ ہی یا میرے سونے اللہ تیاں نو حیا عطا فرمائے شاءاللہ دشمن دی دیوی داغدار نہ ہوئے زینب نہ ہو بازار شام دے وچ اس خطاب دا واسطہ ہی آج دی عورت نو آج دی تھی نو حیا علا بنا دے حیا دار بنا دے نظر کر دے کرم کر دے مرشد دا فضل نصیب ہوئے اپنا فضل دے دے اپنے پیار دے جلوے عطا فرما اپنے تے اپنے حبیب دے ذکر دے جلوے عطا فرما یا اللہ آج خالی نہ ٹوری تیرے مصطفیٰ دے در تے آئے ہیں تیرے مصطفیٰ دیاں گلاں کرن آئے ہیں تیرے مرتضیٰ دیاں گلاں کرن آئے ہیں سونے اللہ مہربانیاں فرما دے کرم کر دے رحم کر دے گناہگار ہاں گندے ہاں عیبی ہاں مصطفیٰ دی سونی ذات دا صدقائی مرتضیٰ دی سونی ذات دا صدقائی سونیا بڑا عیب داراں پر او دن نہ لے آویں جدو سیدت النساء دا نہ آوے تے میں اتنا بغیرت ہو چکا کہ میں انہاں دا نہ آوے تے سر ادب نہ اللہ جھکا سکا سونیا ہر سزا قبول ہے پر سیدہ دی بے حرمتی قبول نہیں کرم کر دے سیدہ دا حیا عطا فرما سیدت النساء نبی دی استی دا حیا عطا فرما یا اللہ ساٹھا زبانہ نو انہاں نہ لینے شرم عطا فرما نظر کر دے کرم کر دے مہربانیاں کر دے تیری مہربانیاں نہ لگے پھرنے تو ستار العیوب تو غفار الذنوب تو عیباں تے پردے پانا لیں تو گناہ چھپانا لیں آج دا کوئی پیو گناہ ویکھ لے تے کرو کٹ دے ماں گناہ ویکھ لے کرو کٹ دے پر سونے اللہ تو میرے عیباں تے پردہ پائے ہے یا اللہ اپنے حبیب دے تینو تیری ربوبیت دا واسطہ ہی تینو تیرے رب ہون دا واسطہ ہی تینو تیرے اللہ اکبر ہون دا واسطہ ہی او عظیم رب جدا کوئی ثانی نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ دی ذات دا واسطہ ہی معاف کر دے رحم کر دے جڑے اس دنیا تو چلے گئے انہوں نے دی مغفرت عطا فرما یا اللہ قبر دے معاملات ٹھیک کرن دی توفیق دے عشق دی دولت را مالا مال کر دے اپنے عشق دا بھامبڑ بال دے اس قلب دے وچ اپنے عشق دی آگ روشن کر دے کرم کر دے نظر کر دے یا اللہ کوٹھی نہیں چاہی دی بنگلہ نہیں چاہی دی پیسے نہیں چاہی دی تیرا تے تیرے یار دا پیار چاہی دی
لوڑ دی تھوڑ نہ کریں اپنے غیب دیاں خزانیاں جو رزق عطا فرمائیں سونیا اللہ تینو اس لمحے دا واسطے جدو حسن مجتبہ اپنے نانے دی زمین تے مدفن ہون واسطے گئے تے اونا دی جنازے تے بھی تیر چلائے گئے یا اللہ اس لمحے دا واسطے سیدان دے اتے کیتے ہوئے اونا ظلمہ دا واسطے ساڑھے تو ظلم دور فرما غم حسین تو علاوہ کوئی غم نہ دیویں اپنے حبیب دیاں خوشیاں نصیب فرمائیں خوشیاں بھی تیریاں ہون فتح بھی تیری ہوئے نظر کر دے کرم کر دے کوئی بولی کوئی تازی کتے ہار میں اکھنوٹ کتورا در تیرے تے آیا سائیاں ہن پاک کرم دا ٹوڑا علی اکبر دی اس بہن دا واسطے جڑی مدینے دے وچ اکبر دیاں صداواں لیندی رہی شالا بہناں دے ویر سلامت رہن بہناں دے ویراں دے بہناں سلامت رہن کدی کسے بہن نو کسے ویر دا دکھ نہ دیویں کدی کسے ویر نو کسے بہن دا دکھ نہ دیویں بے موسمی موت نہ عطا فرمائیں بے موسمی یتیمی نہ نصیب کریں کرم کر دے نظر کر دے اپنے تے اپنے حبیب دے جلوے نصیب فرما اے بھی ہاں گناہگار ہاں پر تیری ذات تو بڑے گناہ نہیں صدقہ اپنے رب ہون دا واسطے کربلا دے ہر ایک دکھ تکلیف دا واسطے معافی دے چھڑ ساڑھے ہاتھ اتنے نیک نہیں ساڑھے عمل اتنے چنگے نہیں پر سونیا مصطفیٰ دے میلاد دا واسطہ دے کے آنے ہیں معافی دے چھڑ رحم کر دے کرم کر دے اپنے رحم دی بھی عطا فرما اپنے کرم دی بھی عطا فرما صدا بہار دیویں اس باغے کدی خزانہ آوے بخشی فیض ہزاراں تائیں ہر پکا پل کھاوے خدایا باکے بنی فاطمہ کہ بر کول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی تعالی علی رسول خیر خلق ہی وزینت عرش ہی وزینت فرش ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لا الہ الا